صفحہ نمبر 295۔ یہ بقیہ حصہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ کے واقعہ کی تحقیق کا، اور یہ سیرت النبی کی کتاب اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، صفحہ نمبر 295۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنی مصطلق، حضرت جویریہ رضی اللہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا، اور اس سلوک کا جو اثر ہوا وہ اوپر گزر چکا ہے۔ فتح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز خیبر میں قیام کیا۔ اگرچہ یہود کو کامل امن و ایمان دیا گیا اور ان کے ساتھ ہر طرح کی مراد کی گئیں، تاہم ان کا طرز عمل مفسدانہ اور باغیانہ رہا۔ پہلا دیباچہ یہ تھا کہ ایک دن زینب نے، جو سلام بن مشکم کی بیوی اور مرحب کی بھاوج تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صحابہ کے ساتھ دعوت کی۔ آپ نے فرط کرم سے قبول کر لیا۔ زینب نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ آپ نے ایک لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ بن برار نے پیٹ بھر کر کھایا اور زہر کے اثر سے بالآخر ہلاک ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بلا کر پوچھا، اس نے جرم کا اقبال کیا؟ یہود نے کہا، ہم نے اس لیے زہر دیا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو زہر خود اثر نہ کرے گا، اور پیغمبر نہیں ہیں تو ہم کو آپ کے ہاتھ سے نجات مل جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، اس بنا پر آپ نے زینب سے تعرض نہیں فرمایا، لیکن جب 2-3 دن کے بعد حضرت بشر زہر کے اثر سے انتقال کر گئے تو وہ قصاص میں قتل کر دی گئیں۔ ایک دفعہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ اور حضرت محیثہ قحط سالی کے زمانے میں خیبر گئے۔ یہود نے حضرت عبداللہ کو دھوکے سے قتل کر کے ایک نہر میں ڈال دیا۔ حضرت محیثہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم قسم کھا سکتے ہو کہ یہودیوں نے قتل کیا؟ عرض کیا کہ حضور، وہ تو 50 مسلمانوں کو قتل کر کے بھی جھوٹی قسم کھا لیں گے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے تعرض نہیں کیا اور بیت المال سے مقتول کا خون بہا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ خلافت میں یہود نے حضرت عبداللہ بن عمر کو سوتے میں کوٹھے پر سے گرا دیا کہ ان کا ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ گیا۔ اس طرح ہمیشہ فساد انگیزیاں کرتے رہتے تھے۔ مجبور ہو کر حضرت عمر رضی اللہ نے ان کو شام کے اصطلاح میں جلا وطن کر دیا۔ شام کی اصلاح میں جلا وطن کر دیا۔ یہ جملہ معترضہ سلسلہ کلام میں آ گیا ہے۔ خیبر کے واقعات میں ارباب سیر نے ایک سخت غلط اور روایت نقل کی ہے، اور وہ اکثر کتابوں میں منقول ہو کر متأول ہو گئی ہیں، یعنی یہ کہ اول آپ نے یہود کو اس شرط پر امن عام دیا کہ کوئی چیز نہ چھپائیں گے، لیکن جب کنانہ بن ربی نے خزانہ بتانے سے انکار کیا تو آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ کو حکم دیا کہ سختی کر کے اس سے خزانے کا پتہ لگائیں۔ حضرت زبیر چکماک جلا کر اس کے سینے کو داغتے تھے، یہاں تک کہ اس کی جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ بالآخر آپ کے کنانہ کو قتل کرا دیا اور تمام یہودی لونڈی غلام بنا لیے گئے۔ اس روایت کا اس قدر صحیح ہے، اس روایت کا اس قدر حصہ صحیح ہے کہ کنانہ قتل کر دیا گیا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ خزانہ بتانے سے انکار کرتا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنانہ نے محمود بن مسلمہ کو قتل کیا تھا۔ طبری میں تصریح ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کا انشاءاللہ بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔